अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और आज डीसी स्वात साकिब रजा असलम हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि स्वात में और सूबाई हुकूमत में जो एसओपीज जारी की है वो किस हवाले से है, किस तरह है, इस हवाले से जानेंगे। ट्रांसपोर्टरों के साथ भी इनकी मीटिंग हुई है, उस हवाले से भी जानेंगे। सबसे पहले सर, टाइम देने का शुक्रिया, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आप टाइम दे रहे हैं हमें। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो नई एसओपीज जो आए हैं और हफ्ते में 3 दिन छुट्टी और 3 दिन काम, ये किस तरह है? थोड़ा सा अगर इसको आप एक्सप्लेन कर दें ताकि हमारे लोगों को पता चले। और दूसरा, सबसे पहला जो मेरा रिक्वेस्ट ये होगी सर कि बहुत सारे लोगों को आपकी एसी जो है ना वो इनसे शनाख्ती कार्ड लेते हैं, उनको जुर्माना कर देते हैं। तो आपसे ये दरख्वास्त है सर कि ये पहला मरहला है, इसको आप मतलब बगैर वार्निंग के, सिर्फ वार्निंग की ही मतलब वो छोड़ दे और जुर्माने वगैरह आप न लगाए। तो सबसे पहले वेलकम सर। तो आप मुझे बताएं सर कि क्या सूरत हाल है, किस तरह है ये एसओपी, ताकि हमारे लोग जान सके और वो जुर्मानों से और मतलब तकलीफों से बच सके। थैंक यू श्रीधर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आई एम ऑनर्ड कि आपने आज बुलाया हमें इस मौके पे ताकि आवाम के साथ हमको बातचीत कर सके और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आवाम को दे सके। बेसिकली जी, जो करंट गवर्नमेंट के एसओपीज हैं उसमें यह है कि हफ्ते में 4 दिन, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनमें बिल्कुल तमाम कारोबार, तमाम किस्म की शॉप्स जो हैं वो ओपन होंगी। सारे कारोबार करने की इजाजत होगी 4 बजे तक। रमजान के अंदर 4 बजे के बाद मेन शॉप्स बंद कर दी जाएंगी और इसमें एग्जामिशन है तंदूर को, मिल्क शॉप्स को, मीट शॉप्स को, रेडी को, जो कि 4 बजे के बाद भी रह सकती है। लेकिन बाकी 3 दिन जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अभी कर दिया गया है जी। उस लॉकडाउन में सिर्फ जो है मिल्क शॉप, तंदूर, जनरल स्टोर, फ्रेश वेजिटेबल्स, और आज गवर्नमेंट ने मेडिसिन शॉप्स, और आज गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जो हेयर ड्रेसर्स वगैरह हैं उनको वो 3 दिन अलाउ होगा अंडर स्ट्रिक्ट एसओपीज। अब एसओपीज की जो आपने बात की है तो बड़े सिंपल से एसओपीज ये हैं जी, और कॉमन सेंस की बात है। एसओपी ये है कि ऐसी एहतियाती तदाबीर करना जिससे दुकानदार भी और जो कंज्यूमर है, जो खरीदार है, वो भी महफूज रह सके। तो वो सिंपल तदाबीर है। एक ये है कि सब लोगों ने मास्क, दुकानदार ने भी मास्क और ग्लव्स पहनने हैं, और जो खरीदार है उसने मास्क जरूर पहनना है। दूसरा एसओपी यह है कि दुकान के अंदर आपने 3-4 बंदों से ज्यादा की रश नहीं करनी। इंश्योर करना है कि कम से कम एक गाहक के दरमियान और दूसरे गाहक के दरमियान 4-5-6 फीट का डिस्टेंस हो। और तीसरा एसओपी यह है कि लाइंस बनानी। और इन तीनों एसओपीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेयरिंग ऑफ मास्क। जो आपने अभी भी जो कहा कि जी बाजार में, तो हमने इनिशियली, आप यकीन करें कि अनाउंसमेंट पहले 5 दिन खाली अनाउंसमेंट करवाई है, उसके बाद एक दिन मैं खुद बाजार गया और मैंने दस्तबरदा जितने भी दुकानदार थे उनसे ये अर्ज की कि ये मास्क पहनना न सिर्फ आवाम के लिए बल्कि आपके अपने लिए भी जरूरी है। कि आपको नहीं पता, किसी शॉपकीपर को नहीं पता कि जो आ रहा है उसके पास खरीदार वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो या ना हो। अगर आप इस बीमारी की ट्रांसमिशन इस तरह है कि अगर दोनों बंदों ने मास्क पहने हो तो हार्डली 5% चांस है ट्रांसमिशन का। अगर एक बंदे ने मास्क पहना हो तो 50% चांस है ट्रांसमिशन का, और अगर दोनों ने मास्क ना पहने हो तो 90% चांस है, आपको पता है, ट्रांसमिशन का। सो बड़े सिंपल एसओपीज है जी। मास्क पहनना है आपने, ग्लव्स पहनने हैं, दुकान के अंदर सैनिटाइजर रखना है, और जो गाहक आ रहे हैं उनके अंदर आपने सेफ डिस्टेंस रखने हैं, निशान लगाने हैं दुकान पे, और दुकान के अंदर रश नहीं करना। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट की आपने बात किया, उनसे आज हमारी मीटिंग हो गई है जी, डिटेल मीटिंग हो गई है। उनको भी यही मोर और लेस एसओपीज है। ड्राइवर हजरात के लिए भी उन्होंने मास्क पहनने हैं, मास्क के बगैर सवारी नहीं छोड़नी, और जैम पैक नहीं करना वैगन या बस को, उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रहे हैं। ये जितने भी एसओपीज हैं ये उन लोगों के अपने लिए बहुत जरूरी हैं। दुकान के जो एसओपीज है वो दुकानदार के लिए बड़ा जरूरी है कि वो खुद इन्फेक्टेड ना हो, और जो गाहक के एसओपीज है वो गाहक के लिए बड़ा जरूरी है कि वो इन्फेक्टेड ना हो। तो ये सिंपल से एसओपीज हैं जी। इन एसओपीज पे अमल दरामद करेंगे तो उम्मीद है कि हम कारोबार को भी, बिजनेस को भी खोल सकेंगे, नॉर्मल एक्टिविटी भी जिंदगी की शुरू हो सकेगी, और ट्रांसमिशन को भी हम काबू तक काबू कर सकेंगे। सर बिल्कुल ठीक सर। बस दूसरी बात मैंने ये कहना था, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कह रहे हैं कि शायद वो आप अगर सूबाई हुकूमत को ये बात पहुंचा दें, चूंकि आपकी जिले के और आपके ही इलाके के लोग जो है ना वो कराची से जो है ना सर, इनके फ्लैट है और इनके दिगर जो लोग आ रहे हैं,
تو پبلک ٹرانسپورٹ بین الاضلاع جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ کس طرح بین الصوبائی میں کہہ رہا ہوں اس حوالے سے کچھ ہے آپ کے علم میں, کچھ کر رہے ہیں حکومت اس طرح, صوبائی حکومت کی کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ نہیں؟ صوبائی حکومت جی بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ڈیٹیل ایس او پی وہ ایشو کر رہے ہیں, نہ صرف کہ وہ ڈسٹرکٹس کے جن کے درمیان, فار ایگزامپل اب اگر ہمارا ملاکنڈ اور سوات کے درمیان ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی ایس او پیز بن رہے ہیں, سوات اور شانگلہ کے درمیان جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے بھی ایس او پیز بن رہے ہیں, اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے درمیان جو ٹرانسپورٹ ہوگی اس کے بھی ڈیٹیل ایس او پیز بن رہے ہیں. تمام جو دو ڈسٹرکٹس یا دو پروونسز کے ایڈجسنٹ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے ڈی سیز کو بھی کہا گیا ہے اور ان کے ریلیونٹ کمشنرز کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ مل بیٹھ کے ایک ایسے ایس او پیز امپلیمنٹ کا وضع کریں کہ جن پہ عمل درآمد ہو سکے. اسی طرح پروونشل گورنمنٹس نے بھی اپنے اگر جو فلائٹس آئیں گی تو ایک ڈیٹیل ایس او پیز پروونشل گورنمنٹ ہماری نے بھی, اور اگر کراچی سے آئیں گی تو سندھ کی گورنمنٹ نے بھی ایک ڈیٹیل ایس او پیز پرسکرائب کر دی ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے سر. دوسری بات یہ سر کہ عید آنے والا ہے, عید کی چھٹیوں کے حوالے سے کیا پروگرام ہے, کیا ایس او پیز ہے, کیا آپ سجیسٹ کریں گے حکومت کو بھی اور اپنے طرف سے بھی؟ دیکھیں جی ہماری سجیشن تو آلریڈی یہی ہے کہ عید کے اوپر ایک تو شہریار صاحب کلیئر ہے کہ سوات کا کوئی ٹورسٹ اسپاٹ عید پہ نہیں کھل رہا. یہ کائنڈلی میسج سب کو دے دیں کہ ہمارا معلم جبہ بند ہوگا, بحرین بند ہوگا, کلام بند ہوگا. اس عید پہ ہم اپنے جو معزز جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ حضرات ہیں ہمارے لیے بہت آنریبل ہے, لیکن اس عید پہ ہماری ٹرانسمیشن کی سچویشن یہ ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ ٹورزم سیکٹر کو شاید ہم وہ فیسلٹیز نہ دے سکیں. اس لیے ٹورسٹ پہ تو ہم ذرا تھوڑی سی پابندی لگائیں گے, ٹورسٹ ایریاز ہمارے بند ہوں گے اور ہوٹلز بھی ہمارے بند ہوں گے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ہم نے جو سوات کے اندر جو ان اور آؤٹ ایگزٹ ہے اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیک رہا جائے کہ بہت سی جو انوانٹیڈ ٹریفک ہے, جن لوگوں کے اپنے گھر ہیں چھٹیوں میں انہوں نے آنا ہے وہ ضرور آئیں, موسٹ ویلکم انہوں نے, لیکن ٹورسٹ کے لیے ہم یہ ڈیسٹینیشنز اوپن نہیں کر سکتے, وہ اس عید پہ بند ہوں گی. کاروبار کی حد تک بھی وہ تمام شاپ فار ایگزامپل ہوٹل جو ابھی تک بند رہیں گے کہ وہ نہیں کھلیں گے عید پہ. ریسٹورینٹس جو ہیں وہ بھی بند رہیں گے. عید کی چھٹیوں میں جو ایس او پیز کے تحت جو نیسیسری شاپس ہیں جس میں جنرل سٹور ہے, جس میں کریانہ ہے, جس میں تندور ہے, جس میں میٹ شاپ ہے, جس میں ویجیٹیبل مارکیٹس ہیں, وہ کھلی رہیں گی. بالکل ٹھیک سر. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ چونکہ پیٹرول سستا ہو گیا ہے, اس حوالے سے کرائیوں میں آپ لوگ چونکہ ضلع انتظامیہ اس حوالے سے میرا خیال ہے متحرک ہے, کیا آپ عوام کو ریلیف دیں گے کرائیوں میں کہ تاکہ کرائیاں جو بڑی ہے مہنگائی کی وجہ سے, پیٹرول جب مہنگا تھا اب چونکہ سستا ہو گیا ہے, تو اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے سر؟ بالکل شہزاد صاحب, اس حوالے سے ہم نے ہول سیل ڈیلر جتنے ہیں پہلے کرایوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تھی, آٹا تھا, دال تھا, چاول تھی, چینی تھی, ان کے ہول سیل ڈیلر سے ہماری نیگوسیشن جاری ہیں. کسی حد تک انہوں نے کرائے کے اندر جو تھا وہ ریلیف عوام کو دینے کی کچھ پرسنٹیج ہم نے کوشش کیا اور وہ ریٹس بھی ہم نے فکس کیے ہیں. کرایوں میں ابھی اس پہ ڈیٹیل کام ہونا ہے, ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں, لیکن اس میں ایک بات یہ بھی خیال کرنے ہوگی کہ ہم آج کل ایس او پیز کے تحت آدھے لوگ الاؤ کریں گے. فار ایگزامپل اگر ایک وین کی کیپیسٹی 14 آدمیوں کی ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے اس کے اندر 7, 8 یا 10 آدمی میکسیمم الاؤ کیے جائیں گے تاکہ ماسک پہن کے, تو وہ ان کے ساتھ نیگوسیشن ایک پوری نیگوسیشن ہے جو جاری ہیں, جس کے بعد پھر نئے کرائے ناموں کا تعین ہوگا اور کیپیسٹیز کا بھی تعین ہوگا. بالکل ٹھیک سر. دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایس او پیز ہے اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے, اور کس حد تک آپ لوگ کامیاب ہیں؟ دیکھیں شہزاد صاحب, اب جو زیادہ ایمفیسس پڑ گیا ہے وہ عوام پہ پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, جو سرکاری پدشیں تھی وہ بند ہو گئی ہیں, لیکن ہمیں عوام کی طرف سے, میں اگر آپ کو فرینکلی بتاؤں تو جو ایکسپیکٹڈ رسپانس ہے وہ ہمیں نہیں آ رہا. اس میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ضرور ہے, میڈیا کی مدد کی ضرورت ضرور ہے کہ جس تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے عوام کی احتیاطی تدابیر اس لیول پہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اکثر ماسک کے بغیر لوگ آ جاتے ہیں. ابھی تک ہم پولیس ایکشن منیمم کر رہے ہیں, کوشش یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے, لوگوں کی ٹریننگ کی جائے, ان کو اچھے طریقے سے بات کی جائے. کنٹینیوسلی بازار میں 2-3 گاڑیاں اناؤنسمنٹ کرتی رہتی ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرے اور ماسک نہ پہنے.
لیکن عوام کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ دیکھیں کہ ہارڈلی 30 to 40% لوگوں نے ماسک پہنا ہوگا. سو ہماری گزارش تو یہی بار بار ہے جی کہ جب حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم انتظامی طریقے سے نہیں اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کریں گے, زیادہ پولیس ایکشن نہیں کریں گے, زیادہ امپریزنمنٹ نہیں کریں گے, اب بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی عوام کی آ گئی ہے کہ جس وقت وہ گھر سے نکلیں کائنڈلی ماسک پہن کے نکلیں اور بلا ضرورت بھی نہ نکلیں. اسی طرح جو ہمارے شاپ کیپرز ہیں, ہم نہیں چاہتے ان پہ جرمانے کریں, ہم نہیں چاہتے دکانوں کو سیل کریں, لیکن ان سے بار بار یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو ایس او پیز ہیں اس پہ امپلیمنٹ کریں. اگر وہ اپنے ایس او پیز پہ امپلیمنٹ کریں گے تو ضلع انتظامیہ ان کو سپورٹ کرے گی, کوئی ایکشن نہیں کرے گی. لیکن اگر انہوں نے ایس او پیز پہ عمل نہ کیا, ٹرانسپورٹر نے ایس او پی پہ عمل نہ کیا, شاپ کیپرز نے ایس او پی پہ عمل نہ کیا, عوام نے پوری طرح ایس او پیز پہ عمل نہ کیا, تو پھر ہمیں بھی یہ خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بیماری کی پازیٹیوٹی ریشو زیادہ ہوتی ہے, بیماری زیادہ پھیلتی ہے, تو پھر ہمیں شاید دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے. اللہ نہ کرے سر, تھینک یو سو مچ. لیکن میں تھوڑا سا آپ کے ہوتے ہوئے ایک پیغام دے دوں کہ یورپ میں آپ اگر کسی ملک میں آپ ہیں تو اگر آپ نے ماسک نہ پہنا ہو تو وہ آپ کو 15 یورو اس وقت جرمانہ کرتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ماسک ضرور پہننا ہوگا اور آپ اس چیز کو جو ہے نا فالو کریں گے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو اور ایک دفعہ پھر سوات کے رونق سیاحت جو ہے نا وہ بحال ہو. آمین سر, تھینک یو, تھینک یو. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. یہ تھے ڈی سی سوات ثاقب رضا اسلم جو ہمارے یہاں سوات میں تعینات ہے, پوسٹڈ ہے, ایکٹیو بندہ ہے اور کافی مطلب متحرک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو نیوز ہمیں دے دی اس پورے ڈیٹیل میں, جو ہم نے ایک بات نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ٹورزم کو فی الحال جو ہے نا بریک جو ہے نا انہوں نے لگا دیا ہے. انہوں نے نہیں لگا دیا ہے, لیکن چونکہ کرونا وائرس ہے اس وجہ سے, اس کے روک تھام کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاحوں کو ویلکم نہیں کریں گے, سوات آمد جو ہے نا ان کا جو ہے نا نہیں ہوگا. تو یہی ایک بات جو ہے نا وہ نیوز جو ہمیں چاہیے تھی وہ یہ نکل آئی اس پورے انٹرویو میں. باقی تو روزمرہ کی باتیں ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ کی, اور اس سپیچ جو گورنمنٹ نے ان کو دی ہے اس پر عمل درآمد کروانا, امپلیمنٹیشن کروانا ان کا حق بنتا ہے. اور ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک, ہمارا علاقہ, ہمارا جو جتنے بھی اپنے ہیں, جتنے بھی آس پاس دوست ہیں وہ محفوظ رہے. تو میرا خیال میں یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا, اور انشاءاللہ میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ تعاون کریں. حکومت کی ایس او پیز جو بھی انہوں نے بنائے ہیں اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے, ان کا بھی فائدہ ہے, سب کا فائدہ ہے, تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. مجھے دے دے اجازت, کیونکہ 11 بجے پھر میں نے آنا ہے اور وہ پشتو کے ساتھ میں نے آنا ہے. یہ چونکہ ہمارے ڈی سی صاحب اردو پشتو بھی ان کو آتی ہے لیکن وہ اردو روانی کے ساتھ پشتو تھوڑا سا مشکل, تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ اردو میں بات کی جائے, آپ لوگوں سے بھی اردو میں بات کی جائے, اور یہ جو پورا سیشن ہے یہ اردو میں ہی ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ پشتو میں ہوگا. اور پشتو میں آپ کو بتا دوں بغزادہ دانش, جو پروفیسر بغزادہ دانش ہمارے آج کے مہمان ہیں, اور وہ آپ کو مطلب مختلف شعر جو ہے نا وہ سنائیں گے, بہترین باتیں کریں گے. ہمارے جتنے بھی مسافر ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر وہ آ رہا ہے, اور وہ اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ موجود ہو. تو ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ آج ہمیں ٹائم دے رہے اور ٹائم ہماری مرضی سے دے رہے. تو بہت شکریہ, اللہ حافظ, خاد اور آباد رہے.